مالک کائنات اللہ ہے، خالق کائنات اللہ ہے، رازق کائنات اللہ ہے۔ عقل مند انسان جب اس کائنات میں غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تو کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے اندر اس خالق و مالک کی نشانیاں لیے ہوئے ہے، جن نشانیوں کو دیکھ کر انسان اس رب پر ایمان لاتا ہے، انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ کوئی غریب ہو، کوئی فقیر ہو تو کیا کہتے ہیں؟ مسکین، اس کا تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ اللہ جو ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، جس کی قدرت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ یہ ساری کائنات، آسمان، زمین، چاند، سورج، شجر و حجر، انسان و حیوان، چرند اور پرند، جاندار ہوں یا بے جان، سب کے سب ایک اللہ کے تابع اور اس کے تکوینی حکم کے فرما بردار ہیں۔ ساری کائنات پر حکم صرف ایک اللہ کا چلتا ہے، آرڈر صرف خالق کائنات کا چلتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، تمام آسمان والے اور سب زمینوں والے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی کے ساتھ یا ناخوشی سے۔ ہر چیز پر حکم میرے خالق و مالک کا ہے، اور ہر چیز مطیع ہے، فرما بردار ہے خالق و مالک کی۔ اس پہ آرڈر اللہ کا ہی چلتا ہے، کیونکہ خالق اللہ ہے، اس کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کائنات کا حاکم اعلیٰ وہ صرف ایک اللہ ہے، وہ صرف رب العالمین ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، بلکہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اس اللہ کی ملکیت ہے، اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ سورج اس کے حکم سے نکلتا ہے، اس کے حکم سے غروب ہوتا ہے، چاند اس کے حکم سے نکلتا ہے، اس کے حکم سے غروب ہوتا ہے، دن اور رات اس کے حکم پہ چل رہے ہیں۔ یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ انسان، یہ حیوان، یہ پرندے، انسان کے جسم کے اندر جو نظام ہے، یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے، یہ سب کا سب ایک اللہ کے حکم پہ چل رہا ہے، اور ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یقیناً آسمان و زمین کے سب جاندار، تمام کے تمام ذی روح، اور اللہ کے ملائکہ، یہ سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے۔ کیا معنی؟ وہ اللہ کی حکموں پہ چل رہی ہے، اللہ کے تابع فرما ہے، ان پر آرڈر خالق و مالک الہ برحق کا چلتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کیا تو نہیں دیکھ رہا؟ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں سب آسمان والے، سب زمین والے، سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، یہ سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔
اللہ کے مطیع ہے، ان پر حکم اللہ کا چلتا ہے، یہ اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی سب مخلوق خوشی یا ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ تو یہ آیات ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کائنات پہ حاکم اعلیٰ صرف ایک اللہ ہے، مالک کائنات اللہ ہے، خالق کائنات اللہ ہے، رازق کائنات اللہ ہے، حکم ایک اللہ کا چلتا ہے، لہ الخلق والامر، مخلوق بھی ساری اللہ کی ہے اور حکم بھی سارا ان کے اللہ کا چلتا ہے۔ کوئی خوشی سے مانے یا نہ خوشی سے مانے، ماننا انہیں اللہ ہی کا آرڈر پڑتا ہے، وہ سجدہ اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، وہ جھکتے صرف ایک اللہ کے سامنے ہیں۔ اس سارے جہاں پر بادشاہت صرف اللہ کی ہے، حکم صرف اللہ کا ہے، اور اس جہاں کا سارا نظام اس اللہ کے ارادہ کے تحت چل رہا ہے۔ کوئی شے اللہ کی نافرمانی کی جرت نہیں کر سکتی، نہ چاند نہ سورج، نہ دن نہ رات، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ اللہ نے جو حکم دیا اس کے تابع چل رہے ہیں، کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جرت نہیں کرتا۔ ہر چیز ایک دقیق نظام کے تحت اپنے فرائض کو سر انجام دے رہا ہے۔ آنکھ کے ذمے اللہ نے دیکھنا لگایا ہے تو وہ دیکھ رہی ہے، دل کے ذمے اللہ نے دھڑکنا لگایا ہے تو وہ دھڑک رہا ہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے، جس حکم پر، جس کام کے لیے، جس خدمت پر اللہ نے جس چیز کو مامور کیا ہے وہ خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہے، ساتھ کے ساتھ آسمان اور زمینیں، ومن فیہن، اور جو آسمان و زمین کی مخلوقات ہے یہ سب کی سب اللہ کی تسبیحات میں لگی ہوئی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو، ہاں لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں۔ تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز مالک کی ثنا بیان کر رہی ہے، مالک کی عظمت بیان کر رہی ہے، مالک کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے۔ عقل مند انسان جب اس کائنات میں غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تو کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے اندر اس خالق و مالک کی نشانیاں لیے ہوئے ہے، جن نشانیوں کو دیکھ کر انسان اس رب پر ایمان لاتا ہے، انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک ایک چیز اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کی اور وہ حق کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو ادا کر رہی ہے۔ تو تمام کائنات کی تمام مخلوقات اپنے خالق کی ربوبیت کا اقرار کر رہی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں چند وجوہات کی بنا پر لوگ اللہ کے تابع فرما اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، فرما بردار اور لاچار ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ اللہ کے محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ انسان اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ مخلوقات اس اللہ کی محتاج ہے۔ ان پر اللہ کی تقدیر و مشیت جاری ہے، اللہ نے جو فیصلے فرما دیے وہ جاری و ساری ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ ہر حال میں تقدیر کے فیصلوں کے سامنے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ پریشانی کے وقت انسان اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، آنکھیں آسمان کی طرف ہی بلند ہوتی ہیں، دل سے انسان کی آہ و پکار اس خالق و مالک کی طرف ہی بلند ہوتی ہے، انسان اسی کو پکارتا ہے اور اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں اسے اپنے مولا کا دروازہ کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ جہاں ہر طرف سے دھتکار دیا جاتا ہے تو وہ رب کا در ہے، وہ رب کا در بڑا ہی عظیم ہے جو اس در کا سوالی بن جائے۔ اس در کا سوالی کبھی خالی نہیں رہتا۔ لوگوں کے اندر یہ غلط بات مشہور ہے، کوئی غریب ہو کوئی فقیر ہو تو کیا کہتے ہیں؟ مسکین، اس کا تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی جس کا اللہ ہو وہ مسکین، اور جس کے ساتھ بادشاہ ہیں، وزراء ہیں، امراء ہیں، قوم کے بڑے ہیں، قوم کے وڈیرے ہیں، سردار ہیں، مال و دولت والے، قوت و طاقت والے، اختیارات والے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بڑا یہ ہے اصل بندہ، اس کے ساتھ تو ساری مشینری اس کے ساتھ ہے، ساری طاقتیں اس کے ساتھ ہیں، سارے وسائل والے لوگ اس کے ساتھ ہیں، مال و دولت اس کے پاس ہے، بھلے اللہ اس کے ساتھ نہ ہو
تب بھی کہتے ہیں یہ بہت پہنچا ہوا ہے، یہ بڑے واسطوں والا، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اس کی آواز بڑی اونچی تک سنی جاتی ہے۔ اور جس غریب کا کوئی امیر وزیر، کوئی بڑا، کوئی طاقت والا، کوئی اختیارات والا نہیں ہے، کہتے مسکین، اس کے لیے صرف ایک اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ اللہ جو ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، جس کی قدرت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، جس کے حکم کن سے وہ جو چاہتا ہے فیصلے فرما دیتا ہے، جس کے لیے اللہ ہے وہ مسکین بن گیا، اور جس کے پاس انسانوں کے تعلقات اور واسطے اور معاملات ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت قوتوں والا ہے۔ یہ غلط بات ہے، اور تمام 100% غلط ہے یہ جملہ۔ جس کے لیے اللہ ہے، اللہ کی قسم، اس کی پہنچ بہت بڑی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کو حوصلہ دیتے ہوئے اور ظالم کو ظلم سے روکتے ہوئے کیا فرمایا؟ مظلوم کی آہ سے بچنا، کیوں؟ اس کے اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مظلوم کی آہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، اس کی آواز اللہ تک پہنچتی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے اگر مظلوم کافر بھی ہو تب بھی اس کی آواز خالق و مالک تک پہنچتی ہے۔ تو ظلم کرنے سے رکیے۔ تو یہ کہنا کہ یہ مسکین ہے، اس کا سوائے اللہ کے کوئی نہیں، یہ آپ کی بدعقیدگی ہے۔ جس کا اللہ ہو اسے کسی کی حاجت نہیں ہوتی، اور جس کا اللہ نہیں ہے پوری کائنات بھی اس کے ساتھ مل جائے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، کسی نقصان سے نہیں بچا سکتی۔ تو اس پوری کائنات کا رب اللہ ہے، اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، پوری کائنات اللہ کے تابع فرما ہے، اللہ کا آرڈر اس کائنات کی ہر چیز پر جاری و ساری ہے۔ وہ جنات ہو، وہ پہاڑ ہو، وہ درخت ہو، وہ مخلوقات ہو، وہ زمین و آسمان، چاند و سورج ہو، یا وہ انسان ہو، سب پر اللہ کا تکوینی آرڈر جاری و ساری ہے۔ مومن بھی اللہ کا تابع فرما ہے، فرما برداری کرتا ہے، لیکن خوشی کے ساتھ کرتا ہے، دل کے اندر سکون اور اطمینان پاتے ہوئے کرتا ہے۔ اور جب مومن اس حال میں کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو کر اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے کہ آپ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں خوش ہو کر یا ناراض ہو کر، اللہ کے حکم مانتے ہوئے دل سے سکون اور زبان سے شکر کے ترانے گونجتے ہیں، یا دل میں گھٹن محسوس کرتے ہیں؟ اگر گھٹن محسوس کرتے ہیں تو اپنے ایمان کی تجدید کیجئے۔ مومن کبھی رب کے حکم کو مانتے ہوئے گھٹن محسوس نہیں کرتا، تنگی محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ فراخ دلی سے اللہ کے حکموں کو مانتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کا آرڈر ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرا مال، میری جان، میرا جسم، ایک ایک چیز میرے رب کے حکموں پہ قربان ہے۔ اور اگر مومن پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے، آزمائش آتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، خوشی آتی ہے شکر کرتا ہے، نعمت ملتی ہے رب کا شکر کرتا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، انسان شکر کرتا ہے، مالک اور عطا فرماتا ہے۔ مصیبت آتی ہے، غم آتا ہے، دکھ آتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور اس صبر کے بدلے اللہ مومن کے درجات کو مزید بلند فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کافر بھی اپنے رب کے حکم کے سامنے مجبور ہے، بے بس ہے۔ جو تقدیر کے فیصلے اس کے حق میں لکھے ہوئے وہ جاری و ساری ہے، وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، وہ اللہ کے حکموں کے سامنے بے بس ہے، اور کائنات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اس کا مقصود تابعداری ہے۔ ہر چیز کا سجدہ اس کے اپنے اعتبار سے ہوتا ہے جو اس کے لیے لائق اور مناسب ہو۔ اسی طرح ہر چیز کی تسبیحات، اللہ کی تسبیحات بیان کرنا، وہ بھی جیسے ان کے لیے لائق ہے ویسے وہ رب کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھیے۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجِعُونَ۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمان والے اور سب زمین والے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہو یا ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قرآن حکیم کی اس آیت کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ تمام کائنات چار و ناچار ہر دو صورت میں اس کی فرما بردار ہے۔ اس کے لیے تمام کی تمام مخلوقات
وہ اللہ کی بندے ہیں اور غلام ہیں، خواہ اس کا اقرار کریں یا اس کا انکار کریں، ان پر حکم اللہ کا چل رہا ہے، ان پر آرڈر اللہ کا چل رہا ہے، وہ سب اس کے تابعدار اور اس کی تدبیر کے تحت ہے، لہذا وہ چاہیں یا نہ چاہیں ہر دو صورت میں وہ اللہ کے تابعدار ہیں۔ کسی بھی مخلوق کے لیے اللہ کی مشیت اور تقدیر سے باہر نکلنا ممکن نہیں، اس کی توفیق کے بغیر کسی نقصان سے بچنا، کسی خیر کو پا لینا یہ ممکن نہیں۔ سب جہانوں کا رب اللہ ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے ان پر تصرف کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے ان کو پیدا کرنے والا، ان کی صورتیں بنانے والا۔ پیدا کرنے والا بھی وہی رب ہے، صورتیں بنانے والا بھی وہی رب ہے، اور اس کے ماں سوا تمام چیزیں رب کی ربوبیت کا اقرار کرتی ہیں اور اللہ کے سامنے مجبور ہیں، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، کنٹرول والا ہے، قدرت والا ہے۔ تو پیارے بھائی، جب اس ساری کائنات کا رب اللہ ہے اور ہم سب کے سب مجبور ہیں اللہ کے حکموں کے ماننے میں، تو خوشی سے مان لیجئے، اللہ کے سامنے خوشی سے سجدہ ریز ہو جائیں تاکہ ایمان کی دولت کو پالیں، اور ایمان کی دولت پائیں گے تو جنت نصیب میں آئے گی، اور اگر ایمان کی دولت نہیں پائیں گے، مالک کا انکار کریں گے، رب کا انکار کریں گے، حکم پھر بھی اللہ کا چلنا ہے۔ جتنی زندگی اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے اتنی ہی ملنی ہے۔ موت مسلمان پہ بھی آنی ہے، موت کافر پہ بھی آنی ہے۔ حیات جتنی اللہ نے مسلمان کو دی ہے اور جتنی کافر کو دی ہے وہ اس میں برابر ہے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ مان کر اللہ کی فرمانبرداری کر کے دل کو ایمان کی لذت سے آشنا کر کے زندگی گزار دیں، جنت میں پہنچ جائیں، یا انکار کی صورت میں رب کے وجود کا انکار کرتے ہوئے اس دنیا میں کفر کی حالت میں گزار دیں اور جہنم کا ایندھن بنے۔ دونوں صورتوں میں حکم اللہ کا ہی چلے گا۔ موت آپ کی اسی وقت پہ آنی ہے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی، رزق آپ کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا، جو خیر بھلائی اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھی وہ مل کر رہنی ہے، جو آزمائشیں پریشانی غم آپ کے نصیب میں ہے وہ مل کر رہنے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خالق و مالک کی عظمت کے سامنے جھک جائیں، اس اللہ کے حکموں کو اپنے اوپر لاگو کر لیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رب کے رنگ میں رنگے جائیں، جو حکم ہو اللہ کا سر جھکا دے، جو حکم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا دے، شریعت کے سامنے مقابلہ نہ کرے، شریعت کا انکار نہ کرے، تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے، حق کو ٹھکرائے نہ بلکہ حق کو سن کر پالیں۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان حق کو سنے اور حق کو پالے اور حق پر عمل کرے، کیونکہ اللہ کا حکم اس کے سامنے کسی کے لیے انکار کی جرت نہیں ہے۔ تو جب انسان اللہ کے حکموں کے سامنے انکار نہیں کر سکتا تو کیوں نہ وہ ایمان کی دولت کو پائے، کیوں نہ وہ قرآن حکیم کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑے۔ اس جہاں کو چھوڑنا ہے، مرنا ہے، ہمارے نصیب میں جو زندگی کے سانس لکھے ہیں اس میں کمی بیشی نہیں ہونی، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو سنوار کے گزاریں۔ اس میں توحید کی دولت ہو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دولت ہو، قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت کی دولت ہو، ایمان کی بہترین حالت میں اس جہاں کو چھوڑیں اور اللہ کی جنتوں کے مہمان بنیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، موت دے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔